9-10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ تسبیح پڑھی، جس گھر یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ بے شک یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام علی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 9-10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ صورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ صورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ صورت اتنی پیاری ہے کہ مفسر اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی جگہ ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بہت مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کریں تو اگلے ہی دن اس کے لیے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ نہیں گزرتا، ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اسی لیے ناظرین، بڑے اہم دن میں بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔
میں آپ کو بتا دوں بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے یہ جمعۃ المبارکہ اور ہفتے کے دن آ رہا ہے۔ 9-10 جو ہے وہ جمعہ اور ہفتہ کی آ رہی ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہفتہ کے دن بھی اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں، اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان تک بھی یہ میرا پیغام اور یہ سورت پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت کی تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ ایسی جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بھی ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سر زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا کے دکھاؤ، پس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک شہادت ہوئی، اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کاف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اصحاب کاف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کاف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورۃ کاف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا جائے گا انشاءاللہ رب کائنات ضرور پورا کریں گے، ان کو خالی دامن نہیں بھیجیں گے، ان کی جھولیاں آج بھر دیں گے۔ اس لیے ناظرین، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے،
اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورت کاف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی، بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک اول آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے اور اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورت کاف ہے، اول آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار سورت کاف، اور 10 محرم کو اول آخر 10 بار اور درود پاک 10 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ ناظرین، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کو بھی آپ کی ضرورت ہے اسے ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔